نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 180 سے لے کے 182 تک پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تفسیر لفظی ترجمہ ہوگا۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ فرمایا تم پر لکھ دیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہو، اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کرنا ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے متقی لوگوں پر یہی لازم ہے۔ ان کی وصیت کو کوئی بدل نہیں سکتا، جو بدلے گا گنہگار ہوگا۔ تو بے شک تم کتنا بھی چھپا کر کیوں نہ بدل لو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے کہ تم ان کی وصیت کو بدل رہے ہو، لیکن ایسی وصیت جس میں شرع کی خلاف ورزی ہو تو بے شک اس کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو آیت نمبر 180 ہے، وصیت کرنے کا یہ حکم وراثت والی آیت کے نزول سے پہلے دیا گیا تھا۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وراثت کا حکم دیا جو کہ آگے آئے گا، اس کے نزول سے پہلے یہ آیت اتری۔ اور جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھانا چاہتے ہیں، اور سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں آپ نے پڑھا سنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ جو آیت بھی ہم منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، اسے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ جو بھی ہم حکم دیں اس کو ہم جب چاہیں بدل دیں۔ جیسے کہ تقدیر کے بارے میں بہت سے لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں۔ تو تقدیر میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے آپ کی کسی نیکی کی وجہ سے، وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا اس کو جب چاہیں اور جیسے چاہیں بدل دیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو اسلام میں جب تک میراث کے حصے شرع سے مقرر نہ ہوئے تھے، یہ حکم تھا کہ ترکہ کے ایک ثلث یعنی کہ تہائی میں مرنے والا اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے جتنا مناسب سمجھے وصیت کر کے جائے۔ تو اتنا تو ان لوگوں کو حق تھا، باقی جو کچھ رہتا وہ سب اولاد کا حق ہوتا تھا۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہیں چاہیے کہ مرنے سے پہلے والدین کے لیے بھی وصیت کر کے جاؤ اور قریبی رشتہ داروں کے لیے یعنی بہن بھائیوں کے لیے بھی وصیت کر کے جاؤ، پھر اس وصیت کو کوئی بدل نہیں سکے گا۔ اور ساتھ ہی تقسیم کے بارے میں پوری ڈیٹیل انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے پڑھیں گے۔ تو اس آیت میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ والدین کے لیے وصیت کر کے جائیں، رشتہ داروں کے لیے وصیت کر کے جائیں، لیکن جب دوسری آیات نازل ہوئیں جو کہ آگے جا کے آئیں گی تو ان کے مطابق ورثاء کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ حقدار ہیں ان کے لیے وصیت نہیں کی جائے گی، ان کو تو جو جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا اسی کے مطابق تقسیم کرنا پڑے گا۔ لیکن جو ان کے علاوہ ہیں ایسے رشتہ دار جن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیات میں مرنے والے کے مال میں سے کوئی حصہ مقرر نہیں کیا، ان کے لیے اسی آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وصیت کرنا مستحب عمل ہے کہ کسی کو کچھ تھوڑا بہت دینا ہے تو زندگی میں ہی وصیت کر جائیں۔ یہ بھی ہے کہ اپنے مال سے تیسرے حصے سے زیادہ کسی کو نہیں دے سکتے۔ کسی کو بھی وصیت کرنی ہے، کسی کے لیے اپنے مال میں سے وصیت کرنی ہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو مال دے دیا جائے، تو مال کے تیسرے حصے سے زیادہ وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اس سے کم تو کر سکتے ہیں لیکن زیادہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کرنے کی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ وصیت کا پورا کرنا
اتنا ہی ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جگہ جگہ وسع میں میراث کی تقسیم سے پہلے وصیت کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ مرنے والے کے مال میں سے سب سے پہلے تو قرض کی ادائیگی کا حکم ہے، اس کے بعد اگر کوئی چاہے تو اپنی طرف سے کفن دفن کر دے، چاہے تو اس کے مال میں سے لے کے اس کے کفن دفن کے لیے بندوبست کرے، اور اس کے بعد جو کوئی اس نے وصیت کی ہے مرنے والے نے اس کے اوپر عمل کیا جائے، اس مال میں سے وہ نکالا جائے، اس کے بعد پھر حقداروں کو جو کہ وسع کا حق ہے ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ سیدنا عمرو بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا فرمایا ہے، لہذا اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے۔ یہ ترمذی میں موجود ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی وصیت فرما دی کہ کس کا کیا حق ہے، تو ان کے لیے کوئی بھی وصیت نہیں ہے، یعنی مرنے والا یہ وصیت کر کے نہیں جا سکتا کہ میرے بچوں میں سے ایک کو زیادہ دے دینا، ایک کو کم دے دینا، والدین کو دے دینا، بچوں کو نہ دینا، بچوں کو دے دینا، والدین کو نہ دے دینا، اس طرح کی کوئی بھی وصیت وہ کر کے نہیں جا سکتا۔ کوئی کر کے جائے گا تو اس کو بدل دیا جائے گا، اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی وصیت کر کے گیا ہے اور وہ جائز وصیت ہے تو اس کو بدلنے والا گنہگار ہوگا۔ اگر کوئی ایسی وصیت ہے جس پہ گناہ کا خطرہ ہے، نہیں اگر وہ کہہ کے چلا جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے سینما بنوا دینا، کوئی ایسی جگہ بنوا دینا جو کہ شرع کے خلاف ہو، تو پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا، اس کو بدل دینا کوئی گناہ نہیں۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیٹھے سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے، اور جب اس آیت کریمہ پر پہنچے ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین، تو فرمایا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، یہ مسترد حاکم میں موجود ہے۔ اور آگے بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں پڑھنا بہت ضروری سمجھتی ہوں، جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، تو فرمایا کہ وصیت صرف تہائی مال تک میں کی جا سکتی ہے، باقی 2/3 مال وصیت کے لیے چھوڑنا پڑے گا، اور وہ انہی کا حق ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تہائی مال سے بھی کم کی وصیت کی جائے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیماری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت مال ہے اور میری وراثت صرف ایک بیٹی ہے، تو کیا میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کر جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا نصف مال کی وصیت کر دوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے پوچھا 1/3 مال کی وصیت کر دوں؟ آپ نے فرمایا 1/3 مال کی وصیت کر دو، اگرچہ 1/3 مال بھی بہت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کاش لوگ 1/3 کی بجائے 1/4 حصے تک کی وصیت کریں تو یہ زیادہ مناسب ہے، یعنی کہ اور بھی زیادہ کم کی وصیت کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 1/3 کے بارے میں وصیت کر تو سکتے ہو لیکن 1/3 بھی بہت ہے۔ یہ مسلم میں موجود ہے، تو سنت پوری کرنی ہے تو 1/3 سے بھی کم کی وصیت کریں اگر کسی نے کرنی ہے تو۔ اگر اپنے مال میں سے کچھ مال کی وصیت کرنی ہے ہی تو وصیت کو فوراً تحریر کر کے اپنے پاس رکھ لے۔ اب تحریر کا تو آج کل دور ختم ہو چکا ہے، تو چاہیے کہ موبائل میں لکھ کے ریکارڈ کر کے رکھ بھی لے اور کسی کو اس میں ایڈ بھی کر لے تاکہ آپ کے مرنے کے بعد وہ آپ کے ورثاء کو یہ وصیت سنا سکیں۔ یہ بہت بہترین طریقہ ہے وصیت رکھنے کا یا لکھنے کا کہ اپنے موبائل میں وصیت لکھیں یا ریکارڈ کریں، اور ساتھ میں آپ نے کسی ایک عزیز کو جس کے اوپر آپ کو بہت زیادہ اعتماد ہو، اعتبار ہو، اس کو ایڈ کر لیں اور بتا دیں کہ بھی میرے مرنے کے بعد یہ میری وصیت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو جس کے بارے میں وہ وصیت کرنا چاہتا ہو، پھر وہ وصیت لکھے بغیر 2 راتیں بھی گزارے۔ یہ بخاری میں موجود ہے۔ پھر سون ایز پاسبل اپنا وصیت لکھ کے فارغ ہو جائے، پھر ڈیلے نہ کرے۔ اور اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد 1 رات بھی نہ گزری تھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھ لی۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص وصیت کو بدل دیتا ہے تو اس کا گناہ اس کے سر ہوگا۔
جبکہ وصیت کرنے والے کا اجر اللہ کے ہاں ثابت ہوگا۔ تو وصیت کر کے جانے والا تو اجر پالے گا اگر اس نے کسی جائز کام کے لیے وصیت کی ہوگی تو، لیکن جو کوئی اس کو بدلے گا وہ گنہگار ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر کسی وصیت کرنے والے سے وصیت کرنے میں غلطی ہو جائے، مثال کے طور پر 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت کر گیا، یا کسی ہلا بہانہ کے ذریعے کسی وارث کو زیادہ دے دے، یا ناجائز کام کی وصیت کر دے، مثلا شراب پلانے، ناچ کرانے، کسی قبر پر چراغاں کرنے یا میلہ یا عرس کرنے کی، تو ایسی وصیت کو بدلنا بے حد ضروری ہے۔ وہ بدل دی جائے گی، اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ آپس میں اصلاح کر کے، جو کہ قریبی رشتہ داروں میں سے معتبر ہیں، آپس میں اصلاح کر لیں اور ان کو بدل دیں، اس وصیت کو شریعت کے مطابق کر دیں۔ فرمایا کہ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ اگر ایسی کوئی گناہ کی وصیت ہے تو اس کو آپ بدل دیں گے تو بے شک رحم بھی کیا جائے گا اور بخشا بھی جائے گا۔ نہیں بدلیں گے تو وصیت کرنے والے کو بھی گناہ، ان کو اس طرح کی غلط وصیت کرنے کی وجہ سے گناہ ہوتا رہے گا، اور جو نہیں بدلے گا حالانکہ بدلنے کا حق رکھتا تھا تو اس کو بھی گناہ ہوگا۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتبہ فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم تم پر، اذا جب حضرہ حاضر ہو جائے، آ جائے، احدکم تم میں سے کسی ایک کو، احدہ کسی ایک کو، کم تم میں سے، الموت موت، ان اگر ترکہ چھوڑ دے، خیرہ مال، الوصیت وصیت کرنا لازم ہے، للوالدین والدین کے لیے، کہ والدین کے لیے کچھ مال کی وصیت کر جائے، والاقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف معروف طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، المتقین پرہیزگاروں پر، فمن بدلہ پس جو بدل دے اس کو، فمان پس جو بدل دے اس کو، بعد اس کے ماں جو کہ سمعہ اس نے سن لیا اسے، فإنما تو بے شک صرف اسمہ اس کا گناہ، علی الذین ان لوگوں پر ہے جو یبدلون وہ سب تبدیل کرتے ہیں اس کو، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ تعالی سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ فمام پس جسے خوف میں موس وصیت کرنے والے سے، جنفن طرفداری کا، او یا اسمان کسی گناہ کا، فاصلح تو وہ اصلاح کرا دے، بینہم ان کے درمیان، فلا پس نہیں، اسما گناہ علیہ ان پر، ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، رحیم بڑا مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے۔ اپنی غلطی کو کوئی صحیح کر لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔